میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف اس لیے مسلط کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان جن پر خوف مسلط کیا گیا اس کو دنیا کے انسانوں کے سامنے شو کیا جائے اور دنیا کے انسان اسے جان لیں۔ تو پروردگار نے پہلی چیز کا ذکر فرمایا خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پہلے تو خوف کے ذریعے، وہ تھوڑے سے خوف کے ذریعے آزماتا ہے، پھر دوسرا کس چیز کے ذریعے امتحان لیتا ہے؟ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے۔ یہ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے، اور انسان اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا چلا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسی راہوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ کے فرمان کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کر بیٹھتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کبھی تھوڑی سی بھوک کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان لے تو اس موقع پر بھی ہمیں دامن صبر کو تھامنا ہے اور حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانے سے اپنے وجود کو روکنا ہے۔ تو دوسرا امتحان جو ہوگا تو قرآن کہتا ہے والجوع۔ تیسرا امتحان وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تھوڑے سے مال کی نقصانی کے ذریعے وہ امتحان لیتا ہے کہ ذرا دیکھوں اس کا تھوڑا مال چھین کر کے دیکھوں، بہت دولت میں نے اس بندے کو دی تھی، اب یہ دولت اس سے لے کر دیکھوں کہ میرا بندہ غربت کے اندر کیا کرتا ہے، دولت کی کمی کے موقع پر کیا کرتا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ مالی قلت کی بنیاد پر ناجائز ذرائع کو اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے حلال ذرائع کی طرف وہ اپنی توجہ کو مبذول کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ امتحان کے دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے، اور امتحان میں بندے کو کامیابی کے بعد بہت زیادہ خوشحالی اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا اسٹیج والانفس والثمرات، پھر جانوں کے ذریعے وہ امتحان لیتا ہے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جیسے اس وقت آپ کورونا وائرس کو لے لیجئے کہ انسان اس میں اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں بندے کو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم امتحان کے لائق تو نہیں، لیکن میرے کریم اپنے فضل و کرم سے اگر تو امتحان میں ہمیں گرفتار ہی فرماتا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں سرخ روئی کے ساتھ امتحان میں تو ہی کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ صحت و توانائی عطا فرما کر ایک نئی زندگی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ والثمرات، پھر وہ اولاد کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولاد کا امتحان بھی سخت ترین امتحان ہوتا ہے، لیکن ایسی سچویشن کے اندر بھی بندہ اگر ثابت قدم رہے اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو اب آگے پروردگار نے ان امتحان سے گزرنے والے بندوں کے حوالے سے بے پناہ خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ جب ان کو مصیبت پہنچی قالوا، تو انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور پلٹ کر کے بھی اسی کی طرف تو ہم کو جانا ہے۔ میرے مولا کو یہ ادا پسند آتی ہے، اور مولا فرماتا ہے اگر کسی ایسے بندے کو دیکھنا ہو جو سیدھے راستے پر ہے تو دیکھ لو اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔